السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 354، سورہ التوبہ، آیت 32 تا 33، پارہ نمبر 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھا دیں، اور اللہ تعالیٰ نہیں مانتا مگر یہ کہ اپنے نور کو پورا کرے، خواہ کافر لوگ برا جانیں۔ وہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے ہر دین پر غالب کر دے، خواہ مشرک لوگ برا جانیں۔ یریدون، وہ چاہتے ہیں، ان یطفئوا، یہ کہ بجھا دیں، نور اللہ تعالیٰ کا نور، بافواہہم، اپنے منہوں سے، ویأبی، اور انکار کرتا ہے اللہ تعالیٰ، الا، مگر، ان، یہ کہ یتمہ، وہ پورا کر لے، نورہ، اپنا نور، ولو، اگرچہ، کریہ، ناخوش ہوں، الکافرون، کافر۔ هو الذی، وہ ذات ہے جس نے ارسل، بھیجا، رسولہ، اپنا رسول، بالہدی، ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ، تاکہ غالب کرے اس کو، علی الدین کلہ، تمام دینوں پر، ولو، اگرچہ، کریہ، ناخوش ہوں، المشرکون، مشرک۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کا سبق سورہ توبہ کی یہ 2 آیت مبارکہ، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں یہود و نصارہ کی ایک اور گھٹیا حرکت کو بیان فرمایا۔ ان کا پہلا جرم کہ انہوں نے اللہ کی الوہیت میں اللہ کے غیروں کو شریک بنا ڈالا۔ دوسرا جرم کہ احبار و رہبان کو انہوں نے اللہ کے ماں سوا رب بنا لیا، یوں اللہ کے ساتھ یہاں بھی شرک کر لیا۔ اور ان یہودیوں اور عیسائیوں کا تیسرا جرم کہ انہوں نے اسلام کو اور پیغمبر اسلام کو ختم کرنے، مٹا دینے اور نیست و نابود کر دینے کی ناکام اور گھٹیا کوششیں کیں۔ اللہ کے نور سے مراد اسلام ہے، اور اسلام کے سچا ہونے کے دلائل ہیں جو کہ بے انتہا روشن ہیں۔ یہود و نصارہ اسلام کے بھی دشمن، پیغمبر اسلام کے بھی دشمن، اور اسلام کے ماننے والے مسلمانوں کے بھی دشمن۔ وہ چاہتے تھے کہ اسلام کو بجھا دیں اپنی نکمی اور گھٹیا اور نازیبا حرکتوں سے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں یہ بیان فرمایا کہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو ختم کر دیں، بجھا دیں، اس کا پھیلاؤ روک دیں اور اس کو ختم کر دیں۔
جبکہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا کرے، اسلام کا ڈنکا پورے عالم میں بج جائے اور پورے عالم میں جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت اور نبوت کا پیغام بھی پہنچے اور دنیا کے ہر کونے خطے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والے اور اللہ کی توحید کو ماننے والے ہوں۔ اب ایک طرف اللہ رب العالمین ہے اور ایک طرف یہ کفار و مشرکین یہود و نصارہ ہیں۔ فرمایا کہ یہ اپنی پھونکوں سے، اپنے منہوں سے اسلام کو، اللہ کے نور کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بندہ بڑا دیوانہ ہوگا، وہ بندہ بڑا پاگل ہوگا کہ جو چمکتے دمکتے سورج کو اپنی پھونکوں سے بجھانے کی کوشش کرے۔ جب یہ سورج پھونکوں سے نہیں بجھایا جا سکتا تو کیا اسلام کو اس قسم کی گھٹیا حرکتوں سے ختم کیا جا سکتا ہے جو یہود و نصارہ نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کی؟ تو اسلام کے خلاف اور پیغمبر اسلام کے خلاف یہود و نصارہ کی یہ کالے کرتوت ایسے ہیں جیسے کوئی اپنے پھونکوں کے ساتھ اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کرنے والا ہے۔ مطلب کہ ان کی یہ حرکتیں انتہائی بیکار اور کمزور اور ناکارہ ہیں۔ وہ چاہے جو کچھ کر لیں، اسلام بلند ہو کے رہے گا، اسلام غلبہ پا کے رہے گا، اسلام غالب ہو کے رہے گا اور پوری دنیا میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نفاذ ہو کے رہے گا، بھلے یہ کوششیں کرنے والے کس قدر کوششیں کیوں نہ کر لیں۔ اسی طرح فرمایا کہ وہی اللہ ہے جس نے اپنا رسول یعنی جناب محمد بن عبداللہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور اللہ نے اسے دین حق یہ اسلام دے کر بھیجا۔ یہ اسلام کیوں دیا گیا اور کیوں آیا؟ اس لیے کہ یہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، اسلام مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا، اور اسلام کا یہ غلبہ ہو کے رہے گا، بھلے یہ مشرک جتنا ہی اس کو ناپسندیدہ جانے۔ یہاں اللہ نے ان یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے ایک مرتبہ کافر ہونا بیان کیا اور ایک مرتبہ مشرک ہونا بیان کیا کہ یہ یہود و نصارہ کافر بھی ہیں اور مشرک بھی ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اسلام آیا ہے غالب ہونے کے لیے، اسلام مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ مطلب کہ یہ دین اسلام یہ کسی اور باطل یا منسوخ دین کے نیچے لگ کر مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا کہ بت پرستی ہو یا یہودیت ہو یا عیسائیت ہو یا جمہوریت ہو یا کوئی اور سسٹم ہو کہ اسلام اس سے مغلوب ہو کر اس کے ساتھ مصالحت کر لے، بلکہ اسلام کا اول تا آخر مقصد یہی ہے کہ وہ تمام ادیان سابقہ اور ادیان باطلہ سب پر غالب ہو اور ہر طرف صرف اسلام ہی کا ڈنکا بجے اور اسلام ہی جو ہے وہ غالب ہو۔ جناب حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں یہ ہوا اور اسلام پورے عرب پر چھا گیا، پھر آپ کے بعد آپ کے خلفائے راشدین، پھر اس کے بعد بے شمار مسلمان حکمران، یہاں تو انہوں نے ہر زمین کے خطے تک اسلام کو پہنچا دیا، اور کوئی دشت و صحرا تھے یا سمندر اور ریگستان تھے، ہر جگہ اسلام پہنچا اور اسلام غالب ہو کر ہی رہا۔ ہاں اللہ رب العالمین نے شرط یہ ضرور بیان کی ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، غلبہ تمہارا ہی ہوگا، تم ہی غالب ہو اگر تم مومن ہو۔ تو جب تک ہمارے اندر ایمان ہوگا اسلام غالب رہے گا،
اور جب ہم جہاد کو چھوڑ بیٹھیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اسلام اور مسلمان مغلوب ہوں گے، لیکن یہ معمولی سے وقت کے لیے، اسلام آیا ہی غالب ہونے کے لیے ہے۔ صحیح مسلم کتاب الفتن حدیث نمبر 2899 میں نبی علیہ السلام سے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میرے لیے یہ زمین، اس کے مشرق و مغرب لپیٹ دیے گئے، اور میری امت کی حکومت وہاں تک پہنچے گی جو میرے لیے اس میں لپیٹا گیا۔ اسی طرح حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ زمین کی پشت پر نہ کوئی اینٹ کا مکان اور نہ کوئی خیمہ باقی رہے گا مگر اللہ تعالیٰ اس میں اسلام کا کلمہ داخل کرے گا، عزت والے کو عزت بخش کر اور ذلیل کو ذلت دے کر، یا تو انہیں عزت بخشے گا تو وہ اس میں داخل ہو جائیں گے، یا انہیں ذلیل کرے گا تو وہ اس کے محتاط ہو جائیں گے۔ مستدرک حاکم حدیث نمبر 8324، اور اسی طرح اس کے علاوہ، اور جناب جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہاں فرمایا؟ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1922، فرمایا کہ یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا، اس پر مسلمانوں کی ایک جماعت لڑتی رہے گی، مطلب جہاد کرتی رہے گی حتیٰ کہ قیامت قائم ہو۔ تو اسلام آیا ہی غالب ہونے کے لیے ہے، اسلام غالب ہو کر رہے گا۔ یہود و نصارہ کی یہ جتنی کوششیں ہیں اسلام کو مٹا دینے کی یا اسلام اور مسلمانوں کو مغلوب کرنے کی، اسلام کو مٹانے کی کوششیں یا اسلام کو مغلوب کر دینے کی کوششیں، یہ ساری کوششیں نکمی ہیں، گھٹیا ہیں، بیکار ہیں، نکارہ ہیں۔ یہ یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی دیوانہ اور کوئی پاگل پھونکے مار کے سورج کو بجھانے کی کوشش کرے تو سورج کو نہیں بجھایا جا سکتا، تو اسلام کو کیسے بجھایا جا سکتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں تو دین ہے ہی اسلام۔ تو اسلام غالب ہو کر رہے گا۔ میرے بھائیوں، فقط ضرورت اس بات کی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان گرائی گئی، چھوڑ دی گئی تلوار کو دوبارہ سے اٹھا لیں، اللہ کے قرآن پہ آ جائیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تلوار جو ہم گرا چکے ہیں کہ بعثت بالسیف بین یدی الساعہ، مجھے قیامت تک تلوار دے کے بھیجا گیا ہے، ہم اپنے ایمان کی خرابی کو دور کریں، ایمان میں پڑ گئی دراڑوں کو درست کریں، اور ہمارے ہاتھ میں تلوار ہو اور ایک طرف اللہ کا قرآن اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہو۔ یہ یہود و نصارہ جتنی کوششیں کر لیں، ان کی کوششیں رائے گاں ہیں، بیکار ہیں۔ اسلام آیا ہی غالب ہونے کے لیے ہے، اس لیے اسلام غالب رہے گا، اور اسلام کے دشمن یا تو قتل کر دیے جائیں گے یا وہ جزیہ دیے جانے پر مجبور ہو کر، ذلیل ہو کر ذلت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔